حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ وہ مالک کائنات ہمیں اور آپ کو اس مقدس مہینہ یعنی رمضان المبارک جیسے مہینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فوائد بتائے، چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ فرمایا۔ یہ اتنا افضل اور اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے، جو شخص رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کو کھول دیتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک خصوصیت کے ساتھ ایک دروازے کو کھولتا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ یہ اس دروازے سے جنتی جاتے ہیں۔ اس دروازے کی خصوصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص دروازہ جو ہے جنتیوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اور آپ پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر ایک بڑا احسان فرمایا یہ ماہ مبارک دے کر۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے 1 رمضان سے 10 رمضان تک، یعنی پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس جو ہے عشرے میں جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ پہلا عشرہ بتایا کہ یہ رحمت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش برساتا ہے ہم تمام مسلمانوں پر۔ پھر فرمایا کہ اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ برکت کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ غریب سے غریب انسان کو بھی اچھی سی اچھی نعمتوں کو اس کے دسترخوان پر دیتا ہے۔ جو کھانے اور جو مشروبات انسان عام دنوں میں پیسے ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود انسان نہ ایسا کھانا کھا پاتا ہے، نہ ایسے مشروبات کو پی پاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی یہ برکت ہے، اور رمضان المبارک کا یہ پاکیزہ مہینہ کی دین ہے کہ اس ماہ مبارک میں غریب سے غریب انسان بھی اچھے سے اچھا غذا کھاتا ہے اور اچھے سے اچھے مشروبات کو پیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت انواع اقسام کی جو چیزیں، قسم کی جو چیزیں، پھل فروٹ اور کھانے کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دسترخوان پہ عنایت فرماتا ہے اور بے شمار برکتیں ہوتی ہے۔ تو دوسرا عشرہ جو ہے یہ برکت کا عشرہ ہے۔ اور تیسرے عشرے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی بڑا اہم عشرہ ہے، بڑا بابرکت عشرہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں جو حضرات بھی روزہ رکھتے ہیں، جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کی برکت سے آخری عشرے میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات کا جو ہے ذریعہ بنا دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے، اس کو جہنم سے چھٹکارا کا جو ہے پروانہ مل جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان روزہ رکھے اور اس کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات کا پروانہ دے دے، جہنم سے خلاصی کا اسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی برکت کی چیز ہے، اور یہ بڑا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں دنیا میں روزہ رکھ کر اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں۔ اس انعام سے بڑھ کر کے کوئی اور دوسرا انعام نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے
تو اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، ان کے منہ سے ایک بہترین خوشبو آ رہی ہوگی، ایسی خوشبو ہوگی کہ لوگ ان خوشبو کو سونگھ کر کے ششدر رہیں گے، پریشان رہیں گے، آخر اتنی عجیب و غریب خوشبو، اتنی میٹھی اور اتنا بہترین خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ان کو اٹھائیں گے، روزے دار کو ان کے اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ وہ کستوری کی خوشبو ایسی ہوگی کہ تمام لوگ اس خوشبو سے محظوظ ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے روزے دار پر کہ انسان روزہ رہتا ہے، بھر دن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پیٹ اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو ڈکار یا جو بو آتی ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبر سے اٹھائیں گے قیامت کے دن تو اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ اللہ کا بڑا انعام اور اللہ کا بڑا اعزاز و اکرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ٹخنے تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک، کوئی کاندھے تک، اور کوئی پورے سر جو ہے پسینے سے شرابور ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور جس دن نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی، ہر ایک شخص اپنے آپ میں پریشان ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جس وقت میں انسان پیاس سے ایسے تڑپے گا اور اس کی زبان اتنی باہر نکلے گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پر 18 آدمی جو ہے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اتنی باہر نکل جائے گی اس کی زبان پیاس سے، تراس سے، کہ اس پر 18 آدمی لٹک سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی میں اس کے پیاس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بجھائیں گے جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جو روزے دار ہوں گے 50,000 سال میں کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے مشروب کو پلائیں گے جس سے اس کا پیاس دور ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اس قیامت کے دن میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دسترخوان بچھا کر کے اس پر بیٹھا کھانا کھلائیں گے دسترخوان پہ۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمائیں گے کہ یہ جو ہے دنیا میں روزے دار تھے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزہ کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ چند احادیث تھی جو روزہ کی فضیلت پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پابندی سے روزہ رکھنے والا بنائے، اور اللہ کے تمام انعام و اکرام اور اللہ کے تمام اعزاز سے ہم روزے داروں کو مستفیض ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔